تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عزیز نے سوال کیا ہے، اگر کوئی شخص انتقال کر گیا ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتقال کیا ہوا شخص کسی کے بدن پر آتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے غلط؟ جواب دیں نوازشوں کی۔ دیکھیے، یہ آپ کا سوال پڑھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے، بڑا ہنسا بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ سب چیزیں ہندوؤں کے عقائد ہیں۔ کسی مسلمان کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد کسی کے بدن پر کوئی انسان آ جائے اور پھر اسے ستائے۔ دیکھیے، ہمیں قرآن حدیث سے بات سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک انسان کی روح وہ جنت میں ہوتی ہے اور برے انسان کی روح وہ جہنم میں ہوتی ہے۔ اور جو روح جنت میں ہے وہ کیا جنت کی عیاشیاں اور جنت کی اس سے خوشنمائی ساری چیزیں مل رہی ہیں، کیا وہ اس بات کو چھوڑ کر، خوشیوں کو چھوڑ کر لوگوں کو ستانے کے لیے آئے گا کہ کسی کے جسم میں آ کر اسے ستائے گا؟ غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی روح جہنم میں چلے گئی، اب وہ جہنم سے ان لوگوں کو آ کر ستائے گا، یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جہنم کے فرشتے اتنے رحم دل تو نہیں ہیں کہ اسے یہ کہے کہ جائے تم جا کر کے کسی کو ستاؤ۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ اس طرح کی واہیات، غلط چیزیں ذہن میں نہ رکھے۔ یہ سب چیزیں شریعت اسلام سے کوئی تعلقات، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے شب برات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روحیں گھروں کے پاس آتی ہیں، اور پھر کسی کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک گھر کے پاس روح آتی رہتی ہے۔ میں نے خود ایک گھر کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک گھر اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، 40 دن تک گھر کے سامنے وہ لائٹ لگا رکھا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں لائٹ جلایا آپ؟ اور تو اس نے کہا کہ میری ماں کی روح روزانہ 40 دن تک گھر تک آتی رہتی ہے، اور پھر جو ہے یہاں لائٹ سلک کر رہا تو وہ خوش بھی ہوتی ہے کہ میرا گھر اجالا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے عقیدے ہیں۔ خیر، بہرحال وہ یہ سمجھتے تھے کہ 40 دن تک روح گھر کے پاس آتی ہے، اور اچانک کوئی ہوا آئی، ہوا کا جھونکا آیا، جیسے بدن کو چھو کر گیا تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا، کہتا کہ میری ماں مجھے ٹہل کر گئی اور مجھے اس طرح کا۔ یہ غلط باتیں کہاں سے تم لوگ لا لیتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس طرح کی کوئی انسان مرنے کے بعد کوئی انسان دنیا کے اندر کسی کے انسان کے جسم میں آ جائے اور پھر وہ دنیا کے اندر آ جائے اور شب برات میں آئے یا 40 دن تک آئے، یہ اس طرح کی واہیات چیزیں ہیں، اس سے کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب غلط عقائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو 70,000 لوگ شاید حدیث کے اندر بیان کے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ نبی ہوں گے، کیا وہ شہید ہوں گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے عقائد صحیح ہوں گے اور جن کا عقیدہ سے اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگا، تو ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو آدمی کو دین کے سارے معاملات میں عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں کہ مردے لوگوں کو آ کر ملتے ہیں اور کسی کے جسم پر آتے ہیں اور پھر گھروں میں آ جاتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے کہ جس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے دو ہی چیزوں کو یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں میں عبادت مقصودہ کے لیے پیدا کیا ہے، ایک ہے انسان، ایک ہے فرشتے، ایک ہے انسان، ایک ہے جن، اور ان دونوں سے سوال جواب بھی ہوگا، اور ان دونوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، انسان ہی جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی کے جسم پر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی ہوں، میں فلاں آدمی ہوں، یہ سب انسان نہیں ہوتے، بلکہ یہ غلیظ جنات ہوتے ہیں۔ اور جنات یہ آ کر کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی پر، میں فلاں آدمی ہوں، میں فلاں آدمی ہوں، جو تمہارا باپ انتقال ہو گیا، تمہارا بھائی انتقال ہو گیا، وہ فلاں آدمی جو جل کر انتقال ہو گیا، میں اس کا، میں یہ ہوں، میں اس کی روح ہوں۔ یہ غلط چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت اسلام کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں عقائد اس طرح رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں نکالیں، اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر اعتماد رکھے۔ کسی پر، انسان پر جو اس طرح کی واہیات کی چیزیں جو سوار ہو جاتی ہیں، وہ جنات ہی آ سکتے ہیں۔ کوئی مرا ہوا انسان کسی پر، انسان کے جسم پر حاوی نہیں ہوتا۔